بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بتلایا ہے نا، یہ کسی حکومت نے آج تک اس کی سرپرستی نہیں کی، یہ حسین کے خون نے سرپرستی کی ہے، حسن کے خون نے سرپرستی کی ہے۔ اور سرکار نے کسی بادشاہ کو بلا کے، اگر اور کچھ نہیں تو حکومت حبشہ تو سرکار کے ماتحت تھی، شہنشاہ حبشہ نے تو سرکار کا کلمہ پڑھ لیا ہوا تھا، بلا کے اس کو حوالے کر دیتے۔ سرکار کے علم میں تھا نا کہ فلاں فلاں نے خلیفہ بننا ہے، اگر یہ کوئی دوسرے عقیدے والا نہ مانے تو نہ مانے، آپ تو مانے کہ سرکار کو پتا تھا کہ کس نے حکمران بننا ہے، اور حکمران کے طور پر بھی وہ ایسا حکمران کہ خدا کی کائنات میں اپنی نوعیت کا بعد از انبیاء تنہا انسان ہے جس کی خلافت حقہ ہے، اور یہ کہ بعد دیگر جنہوں نے آنا تھا ان کو کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم یہ قرآن مجید کی حفاظت تم کرنا، حالانکہ وہ اس کے اہل تھے، اہل ہیں، انہوں نے حفاظت کی ہے، مگر ان کو فرمایا کیوں نہیں؟ یہ بڑے سے بڑے ہیں، بڑے سے بڑے ہیں، لیکن ان کا فیضان ان کی ذات کے ساتھ خاص ہے، ان کی اولادوں میں وہ روانی نہیں رہے گی جو میرے خون میں رہنے والی ہے، ان کا خون خلفاء کا خون ہے اور میرا خون سید الانبیاء کا خون ہے، اگر قیامت تک یہ روانی جاری رہے گی تو المہدی منا آل البیت، وہ میرے خاندان کے لوگ ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے قرآن دیتے ہوئے ہی اہل بیت کو دیا تھا، اس لیے میں سمجھتا ہوں جو آپ نے مسجد پر پیسے خرچ کیے وہ مجھے دیے، اور ہم لوگ تو اس مزاج کے ابھی شام کے وقت کے ساتھی گواہ ہیں، مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کی چھاتی کتنی ہے؟ میں حیران ہوا کہ میں کوئی ریسلر ہوں، کوئی پہلوان ہوں کہ یہ چھاتی پوچھ رہے؟ میں نے کوئی رفع اندازہ بتلایا، میں نے کہا کس مقصد کے لیے پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے کوئی کپڑے خریدنے ہیں، کچھ سویٹر خریدنا ہے۔ میں نے کہا میاں کیوں ایسا کرتے ہو؟ میرے پاس تو پچھلے 10 سالوں کے کپڑے پڑے ہوئے لے دیتا ہوں، دوستوں کو تقسیم کرتا ہوں، پھر نہیں چلاتا ہوں، پھٹتے ہی نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہے جتنے پیسے خرچ کر سکتے ہو وہ کتابوں پر خرچ کرو، کتب خانے میں کتابیں لے کے رکھو، جب میں مر جاؤں گا آپ بھی مر جائیں گے تو لوگوں کو یہ میرے موت کے بعد پتہ چلے گا ہمارے پیر کا مشن کیا تھا۔ کوئی زیادہ پیسے سمجھتے ہو میرے مدرسے پر پیسے خرچ کرو، وہ میری اولاد کو نہیں ملیں گے، میری ذات کو نہیں ملیں گے، وہ مدینے والے گنبد خضرا کے مکین کے مشن کو ملیں گے، وہ یقیناً مجھ سے زیادہ معظم ہے۔ آج 4-6 دن کی بات ہے، کچھ ہماری ملت کی بیٹیاں آئیں، وہ کہنے لگے شاہ صاحب آپ کے کمرے کا ہم سائز لینا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ آپ کا کمرہ جو ہے بڑا بھدا سا لگتا ہے، تو ڈیکوریشن کا کوئی ہم سامان دے کے آئی ہیں جس میں تقریباً 1,500 روپے کی 1,500 پاؤنڈ کی لاگت آتی ہے، تو وہ اگر یہاں کے لگا دیا جائے تو جو بھی آ کے بیٹھے گا اس کو پتہ چلے گا کہ پیر کے کمرے میں جا کے بیٹھے۔ میں نے کہا بیٹی اگر تم سمجھتے ہو تمہارے پاس پیسے ہیں تو میں کتابیں لکھ دیتا ہوں، کتب خانے میں کتابیں ضرورت ہیں۔ ان چیزوں سے ہماری ڈیکوریشن نہیں ہوتی، مدینے والے کا جھنڈا بچ جائے گا ہماری ڈیکوریشن ہو جائے گی، محبوب کبریا کے عظمت کا پرچم لہراتا رہے گا ہماری ڈیکوریشن ہوتی رہے گی۔ یہ ڈیکوریشن کرو گے یہ تو سکھوں کے گھروں میں بھی موجود ہے، کافروں کے گھروں میں بھی موجود ہے، یہ عصمت فروشوں کے گھروں میں بھی موجود ہے۔ ایک سید کے بیٹے کی ڈیکوریشن سمجھو کیا ہے؟ میں خاتون جنت کی اولاد میں سے ہوں جس کا دوپٹہ دین کے لیے کبھی بازار میں بکا تھا، تو آج مجھے کپڑے پہنا کے میری ڈیکوریشن کر کے میرے اصل مقصد سے مجھے مت ہٹاؤ۔ اگر کوئی میرا مرید میری مدد کر سکتا ہے تو میرے دین میں میری مدد کرے۔ اس لیے دوستو جتنے پیسے آپ نے خرچ کیے اللہ آپ سے راضی ہو، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیے ہیں، مگر میری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے میرے مشن کو دیے ہیں، اللہ آپ کو جزائے۔ اس مدرسے پر جو پیسے خرچ ہوئے میرے مشن پر خرچ ہوئے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ قرآن جاتے وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دوسرے کا حوالے ہی نہیں کیا، انہیں پتا تھا کس نے کتنی حفاظت کرنی ہے۔ جنہوں نے حفاظت کرنی تھی رمز قرآن از حسین آموختے، رمز قرآن از حسین آموختے، شمع خود از آتشش افروختے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں بڑی بڑی کتابیں مطالعہ کی۔ قلندر لاہوری کے مطلب یہ سمجھنا کہ وہ ایک داڑھی منڈا ایک انگریزی دان آدمی تھا نہیں، مغرب کی یونیورسٹیوں میں بیٹھ کے اس نے عربی پڑھائی۔ ہاں عربی کے استاد چھٹی پہ گئے تو ڈیوٹی لگی، اس آدمی نے عربی پڑھائی ہے۔ وہ آدمی منطق کا شہنشاہ استاد ہے،
فلسفے کا شہنشاہ استاد ہے. اس آدمی کا کہنا ہے رمز قرآن از حسین مختم. ہمیں قرآن مجید کے جو اصل اسرار ہیں حسین سے ملے. جب ہماری موم بتیاں نہیں جل رہی تھی امام حسین کی آگ کے پاس لے گئے تو جلنے لگی. ہم نے لوگوں کو دیکھا سٹیجوں پر نام لیتے ہیں, کتب خانے کے اندر بیٹھ کے نام لیتے ہیں, لیکن کسی ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کے قرآن عظیم کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے. اور اگر حالات بنے تو نعرے لگاتے ہیں, حالات بگڑ جائیں تو کہتے ہیں زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے, تجدید قوم کا وقت آ گیا ہے, اس کو ماڈرنائز کرنا ہے. مڈرنٹی کا بہانہ بنا کے قوم کی اصل شکل کو بگاڑ ڈالتے ہیں. لیکن جس وقت اہل باطل سے ٹکر ہو جائے تو اپنے موقف سے 1 سینٹی میٹر ہٹے بغیر اپنے تصادم کو جاری رکھنا اور موت کے منہ پر بڑھتے ہی چلے جانا. اے حسین قرآن کا منشا تیرے عمل سے ہمیں پتا چلا. آئین نو سے لڑنا طرز کون پہ اڑنا, آئین نو سے لڑنا طرز کون پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اے حسین تیرے طرز عمل سے یہ بات ہم پر کھلی کہ قرآن مجید کا پڑھنا یہ معنی رکھتا ہے, اور قرآن مجید کو سمجھنا اس عمل پر مجبور کرتا ہے. جو ساری زندگی لکھتے رہے پڑھتے رہے لیکن 10 پاؤنڈ مل گئے تو سرنڈر بھی ہو گئے, پھر انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا, وہ ڈگڈگی بجانے والے مداری ہیں. صحبت پیر روم سے, صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش, صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش. لاکھ حکیم سر بجیب اور ایک کلیم سر بکف. لاکھ حکیم, حکیم فلسفی کو کہتے ہیں, لاکھ حکیم سر بجیب اور ایک کلیم سر بکف. اے امام حسین تجھ سے کلیم اللہ ہی کی بو آئی. جب دیکھا کہ اس اصل مقصد کو اپنایا نہیں جا سکتا تو موت قبول کر لی لیکن ذلت قبول نہ کی, مصلحتوں کا شکار نہ ہوا. فیہا نبی محتشم